بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کے بارے میں واضح طور پر قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سارے دنیا کے ولی مل جائیں، ایک جو آخری صحابی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کا رتبہ اللہ نے بہت بلند کیا ہے، اور صحابہ کی وہی عزت کرے گا، وہی ان کا احترام کرے گا کہ جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہوگا تو پھر وہ صحابہ کی عزت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ واضح ارشادات موجود ہیں اور جن کا مفہوم یہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا اگر ان کے آپس کے اندر باتیں وغیرہ ہیں تو اس میں سکوت کا حکم ہے، خاموشی کا حکم ہے۔ اس میں واویلا کرنا، آ کر میڈیا کے اوپر ان کے آپس کے اختلافات پر لب کشائی کرنا، اور بے شمار فرقے ہیں، بے شمار قسم کے گروہ ہیں، پتہ نہیں کس کس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کیسے کیسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حد سے زیادہ، جتنی حد اسلام نے بتائی ہے اس سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں، وہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے تاریخ میں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی لکھی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو میڈیا کے اوپر آ کر ڈسکس کرنا، یہ چیز اصل میں ہماری ایمانی کمزوری ہے، اور بعض کا انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا، انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ انجینئر مرزا مستقل ان جو اختلافی باتیں ہیں صحابہ کے درمیان میں وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے میڈیا کے اوپر۔ اس کی مثال میں تو یوں دوں گا کہ انجینئر کے جو باپ ہے، اگر زندگی میں کبھی اس نے انجینئر کی ماں کو کوئی برا بھلا کہا، کوئی ایسی ویسی باتیں کہیں جو گھر کے اندر باتیں کبھی کبھی شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے، تو جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آ کر واویلا نہیں کرتا، اسپیکر پہ آ کے اعلان نہیں کرتا میرے باپ نے میری ماں کو یہ کہا، ماں نے باپ کو یہ کہا۔ گھر کے اندر کی باتیں گھر کے اندر رہتی ہیں، اور یہی سمجھداری کا تقاضا ہے، عقل، شعور، دانش کا یہی تقاضا ہے کہ گھر کے اندر کی باتیں گھر کے اندر رہتی ہیں۔ لیکن جو بے وقوف بندہ ہوتا ہے وہ وبیلا کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر وہ انسان تھے، ان کے اندر اختلافات تھے، اور اپنے اپنے موقف، ان کا اپنا اپنا موقف تھا، اس کے اوپر ان کے اختلافات تھے۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر کوئی اگر ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو اس کو میڈیا کے اوپر آ کر اچھالنا اور سچے جھوٹے قصے آ کر یہاں پر بیان کر دینا، اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا کہ میرے پاس بڑا علم ہے اور میں بڑے حق کی بات کر رہا ہوں، انصاف کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے بارے میں یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز میڈیا کے برا کر ڈسکس کرنا، اور ڈسکس بھی ایسا بندہ کہ جس کو
نزاکت کا پتہ نہیں ہے معاملات کی، جو معاملات کی تہ تک نہیں جا سکتا یا نہیں اس کا اتنا ہو، تو وہ آ کر اس طرح ڈسکس کرے۔ میں تو کہتا ہوں عبور ہو تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کا چیپٹر، صحابہ کا باب اللہ نے بند کر دیا ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو اللہ رب العزت نے وائنڈ اپ کر دیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ پاک کر چکے ہیں، تو وہ ایک امتی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ پھر صحابہ کے اندر وہ تفرقہ کرے اور صحابہ کی باتیں آ کر، اس قسم کی اختلافی باتیں آ کر میڈیا پر ڈسکس کرے۔ یہ باتیں میں سمجھتا ہوں انتہائی نازیبا حرکات ہیں۔ اور پھر یہ جو انجینئر کے فالورز ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اس بات پر انجینئر کی جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو آپ بات کرنے والے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کے ساتھیوں سے محبت ہے، ان کے اہل بیت سے محبت ہے، اہل خانہ سے محبت ہے، تو اس بندے کو زیبا نہیں دیتا کہ ان کی آپس کے اختلافات کی باتیں یا کوئی بھی اس قسم کی باتیں آ کر وہ انسان میڈیا کے اوپر آ کر بیان کرنا شروع کر دے۔ تو انجینئر کے فالورز کو تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور رسول کے صحابہ کی، اہل بیت کی محبت غالب ہونی چاہیے، نہ کہ انجینئر کی۔ اللہ، اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے بارے میں ان کے مقابلے کے اندر کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس کی باتوں سے، اس کے علم سے، اس کی تقریر سے آپ کے اندر صحابہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کو سنیں، اس سے محبت بھی کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو میں یہی کہوں گا کہ اس بندے کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ اگر جہنم کی راہ پہ جائے گا تو جتنے فالورز ہیں وہ سارے کے سارے پھر اسی راہ پر وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی میری درخواست ہے، اللہ کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کو سامنے رکھیں اور ان کے صحابہ کو سامنے رکھیں، انہیں کو معیار بنائیں۔ باقی آج کل کے جو اس قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر بالکل نہ جائیں۔ باقی میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو ان سے محبت کی بات کرتا ہے، ان کی جس کی باتوں سے ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو سنیں، اور جن لوگوں کی باتوں سے ان کی تحقیر دل کے اندر آتی ہے، ایسے سب لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہی میری آج کی گفتگو کا مرکز و محور تھا اور یہی میری عرض تھی۔ السلام علیکم۔